السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے آج کے شو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں جس طرح ہم پچھلے کافی دنوں سے کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آج پھر ہم کشمیر اپڈیٹس کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ ایک بہت اہم موڑ ہے اس مسئلے کے حل کی جانب، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور جو امریکن صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستانی وزیر اعظم کے حوالے سے پچھلے 6 مہینے میں یہ دوسری ملاقات کا ہونا امریکی صدر سے، اور ایک ایسے شخصیت سے جن کی ثالثی کی آفر بھی ہے، وہ مسئلہ کشمیر کو حل بھی کروانا چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے ایسے بیانات آ چکے ہیں، اور کچھ خبریں خاص ہیں کل کے اس سارے ایونٹ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ذرا آپ دوستوں تک پہنچائی جائیں۔ کشمیر کے تنازع کے حوالے سے عمران خان نے یہ کہا کہ کرفیو ختم کروائیں، صدر ٹرمپ نے یہ کہا میں مودی سے بات کروں گا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے یہ کہا کہ پاکستان سے تجارت کم ہے، اسے بڑھائیں گے، کئی اہم معاملات پر ثالثی کی فریقین سے اگر دونوں فریق چاہیں تو کشمیر پر اچھی مدد کر سکتا ہوں، ناکام نہیں ہوں گا، یہ بھی انہوں نے شورٹی جو ہے وہ دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب چین کا ذکر ہوا، چائنا کے بارے میں جب بات ہوئی، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چین ترقی کا ماڈل ہے، ان کی طرح حکم کا اختیار ہو تو پاکستان سے کرپشن اور غربت ختم کر دوں۔ کچھ اسی حوالے سے بات چیت ہوئی، اور ایران سے ثالثی، ٹرمپ نے عمران کی تجویز قبول کر لی، عمران خان صاحب نے ثالثی کی تجویز اپنا دی ہے، جس کو قبول کیا ہے صدر ٹرمپ نے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور بھی بہت ساری خبریں اس وقت جو ہے وہ بھری پڑی ہیں یہ اس ایونٹ کے حوالے سے، یہ ساتھ ساتھ میں آپ سے بات کرتا رہوں گا، آپ کی رائے بھی شامل کرتے رہیں گے، اور اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، ان کی بھی رائے لیتے رہیں گے۔ اسی حوالے سے میں جو تعارف کروا دوں میرے ساتھ مہمان شخصیت کون ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت رانا آصف حبیب صاحب، جو کہ انیشیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وکیل ہیں، ایک اچھے استاد بھی ہیں۔ آپ کو جناب ہم خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رانا صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے فہیم جی۔ ہاں صاحب، یہ جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا ہونا، اور وہ 6 مہینے میں دوسری ملاقات وزیر اعظم پاکستان کی، تو اس حوالے سے اب کیا کہتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ سب؟ فہیم بھائی، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اگر ہم کہیں پیک آور چل رہا ہے یا پیک ٹائم چل رہا ہے، تو میں کہوں گا بالکل پاکستانی وزارت خارجہ کا ہر افسر، ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، اور ہر بندہ اپنی تئیں جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اپنے، اور وزیر اعظم کا آپ کمٹمنٹ دیکھ لیں کہ وہ ٹرمپ سے جو ان کی دوسری ملاقات ہے، اور خاص طور پہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن بنتی جا رہی ہے پاکستان کی، کہ پاکستان ہم ایسی جگہ پہ واقع ہیں کہ ہمارے ساتھ ایران ہے، افغانستان ہے، اور ہمارے ساتھ جو بھارت کے بارڈر ملتے ہیں، ہم پاکستان کی اہمیت سے دنیا انکار نہیں کر سکتی۔ اگر افغانستان میں امن رکھنا ہے تو پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، اور اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان تناؤ کو کم کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں 193 ملکوں میں صرف ایک ملک ہے پاکستان، جس کی دونوں ملک جو ہیں وہ اس کی نہ صرف عزت بھی کرتے ہیں بلکہ ہر برے وقت میں پاکستان نے دونوں ممالک کا ساتھ دیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر جس طرح کارڈز اپنے آپ نے دیکھا شو کر رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو ہوگا کہ پاکستان سوشل اکنامک کونسل ہو یا ہیومن رائٹ کونسل ہو، ہر سطح پہ اپنی ایڈوکیسی کر رہا ہے۔ ایم این ایس ٹی کے وفد سے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی، ایم این ایس ٹی انٹرنیشنل سے، اور پرائم منسٹر نے ان سے جو فیکٹ ہیں کشمیر کے وہ دنیا کے سامنے شو کیے۔ اور اسی طرح اب دیکھ لیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ فوکس ایڈوکیسی ہے، ویسے تو پاکستان کے وزراء اعظم ملتے رہے بہت بار، لیکن جو فوکس ایڈوکیسی آپ دیکھ لیں کہ اگر سپر پاور آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم ثالثی بننا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے موقف کی نہ صرف کامیابی بھی ہے، اور بلکہ یہ مسئلہ کشمیر کو ایک متنازع مسئلہ ریکگنائز کرانا، جو ہمارا سب سے بڑا موقف ہے پاکستان کا، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں دنیا میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بندوق لے کے ہم کھڑے ہو جائیں ہر جگہ پہ،
ہمیں بعض دفعہ ڈپلومیسی کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، بڑے بڑے دنیا کے آپ سر جنگ کے بعد دیکھ لیں جو ممالک تھے انہوں نے اپنے معاملات طے کیے اور ترقی کی جانب گامزن ہوئے. اب پاکستان اور بھارت کو بھی دونوں ممالک کو یہ سوچنا ہوگا کہ ساؤتھ ایشیا کی ترقی ان دونوں ممالک کے امن کے ساتھ جو ہے منحصر ہے. اگر انڈیا میں 70 کروڑ لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے اور وہ ٹوائلٹ ان کے پاس نہیں ہے مگر وہ بم بنا رہے ہیں، تو مودی جیسے جو فاشسٹ حکمران ہیں وہ ظاہری بات ہے اپنے فاشزم میں اور اپنے اقتدار کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا نیچے قوم کی کیا حالت ہے. جی ہاں، مودی کی وجہ سے تو انڈیا اور انڈیا میں رہنے والے جتنے انڈینز ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچ چکا ہے. پوری دنیا میں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے ان کو. اور آپ دیکھیں کوئی دنیا کا یورپ کا ایسا ملک نہیں ہے جس میں کشمیر کے لیے ڈیمانسٹریشن نہ ہو رہے ہوں، اور ان ڈیمانسٹریشن کے اگر آپ جواب میں دیکھیں تو کوئی ایسا ان کے پاس آرگیومنٹ بھی نہیں ہے کہ ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے اگر لوگ ڈیمانسٹریشن کوئی کرتے تھے تو انڈیا اس کے جواب میں کوئی ڈیمانسٹریشن کرتا تھا. اب کوئی انڈیا کے پاس کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں ہے. جی ہاں، کہ جب آپ کرفیو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب آپ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں آپ کی کمزوری شو کرتا ہے. انٹرنیٹ کاٹنا، آپ کے جو موبائل فون ہیں وہ رابطے ختم کرنا، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایک خوف ہے اور آپ اس خوف کو برقرار رکھیں، اور یہ خوف زیادہ دیر تک نہیں چلتا. اور وہ خبریں باہر آنا شروع ہو گئی. 2 مہینے 3 مہینے ہیومن انسان تو کیا کسی پرندے کو آپ نا قید میں رکھیں، جس دن پنجرہ کھلے گا اس دن وہ نکلے گا. ہاں صحیح ہے. تو پھر انسان تو اس سے بہت بڑی چیز ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی 10 سال ہم نے طوطا رکھا یا 5 سال پنجرے میں رکھا، اگر جس دن کھولا اس دن نکل گیا. تو یہ کبھی بھی لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور پاکستان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نیپال جیسا ملک نہیں ہے ہم لوگ کے. انڈیا اگر اس کو دبا دے گا تو وہ بالکل لیٹ جائیں گے. ہم ایسا ملک ہی نہیں ہے. ہم تو دیکھیں ہمارے پاس تو دنیا کی بیسٹ آرمی ہے. جی ہاں، ہمارے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہے. جی ہاں، ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. اور لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے، ملٹری لیڈرشپ بھی ہے، سارے دونوں ایک پیج پر ہیں. تو ہمیں یہ جو ہماری اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس پہ بھی فخر کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں یہ سب سے پاکستان کا آئیڈیل ٹائم ہے. 70 سال میں پہلی بار آپ دیکھ لیں ایسے ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ اور ملٹری سول بیوروکریسی ہمارے اب دونوں ایک پیج پر ہیں. اور یہ خان صاحب نے ایک بیان بھی آیا کہ پڑوسی ممالک سے دوستی سمیت تمام معاملات پر فوج حکومت کے ساتھ ہے. بالکل صحیح ہے. پرائم منسٹر صاحب خان صاحب نے جو بات کی ہے بالکل صحیح ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں ایکشن سے آپ دیکھیں نا ہمارا آپ دیکھیں دنیا میں 190 ملک ہیں. آپ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کارکردگی دیکھیں گے نا آپ کو دنیا میں پروپیگنڈا دیکھیں کرنا پڑتا ہے. اور آپ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگر کنٹینیو 2 مہینے کے ٹویٹس اگر آپ ان کے خالی ریویو کر لیں، ہم تو تجزیہ اس طرح کرتے ہیں، آپ ریویو کر لیں، آپ دنیا کے 190 ملک میں بتا دیں کہ اس کے فوج کے ترجمان اتنی بہتر طریقے سے ایڈوکیسی کر رہے ہیں. تو ہمارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے جن لوگوں نے وابڈا بنایا ان کو ورلڈ بینک نے نوکریاں دی. کیوں دی نوکریاں؟ اگر وہ قابل نہ ہوتے تو ان کو اتنا بڑا ادارہ جس پہ سپر پاور کا انفلوئنس بھی ہو وہ کیوں نوکری دیتا ہے ہمارے لوگوں کو. سر کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں راولپنڈی سے شہابت بات کر رہا ہوں. کشمیر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی 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 فرمائیے شیخ عابد صاحب. جی میں فرماتا ہوں یہ جو ایشیا مطلب ایک ہے مطلب 2 جہاز، ٹھیک ہے نا، ایک ہے فارون اور ایک مطلب شیطان، ٹھیک ہے نا. یہ لوگ مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ان کو متباہ کریں، ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ ان کا بنا ہوا ہے. پاکستان تو فارسی ٹرمپ نے تو مکان فارسی کرنے کے لوگ تو اس میں کہا، لیکن وہ ہمیں دھوکے دے رہے ہیں. لیکن آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی ہے. میرا خیال ہے ہمیں لائن آپ کی جو ہے کاٹنی پڑے گی. آپ تھوڑے سے ناراض معلوم ہو رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، خطے کے حالات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں جس کو میرا خیال کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے وہ سعودی عرب اور ایران کی جو ہے وہ ان کے معاملات بہتر کروانے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے. کوئی نظر آیا اس حوالے سے بیان. اور مسلمان کی اپنی بھی تو اچھی خاصی غلطی ہے، ہر وقت آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہے، آپس میں متحد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. ابھی کشمیر کے حوالے سے ہی دیکھ لیجئے آپس میں کتنے لوگوں نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے، کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کتنے ممالک کھڑے ہوئے ہیں مسلمان ممالک. تو خود اتحاد نہیں ہے. ہم کسی کو کیا قصوروار ٹھہرائیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی،
بھئی اپنی دیواریں تو اونچی کریں پہلے, کوئی حفاظت کا بندوبست تو کریں, کچھ اپنے تو نظر آئے ان کے. جی دیکھیں ریاست کا جو ماڈل ہے آپ دیکھیں 70s میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسلامک سربراہ کانفرنس بنائی تھی, اس زمانے سے اب ریاست کا ماڈل بڑا اکنامک پراسپیرٹی والا ماڈل بن گیا. اب دیکھیں اگر یو ای کو لوگ کہتے ہیں جی یو ای نے ایوارڈ دیا مودی کو ایوارڈ نہیں دیا. وہ جو ہر آپ نے دیکھا ہے ہم لوگ چیمبر کے کامرس میں اپنے اداروں میں ہم جو شیلڈ دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت کو اس کے کام کو نہیں, اس کے ہمارے آپس میں کوئی مفادات بھی ہوتے ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب جو معاشی انٹرسٹ ہیں وہ مذہبی انٹرسٹ سے اوپر چلے گئے کہ جو اوپیک کی تنظیم ہے اگر اس کے ہم دیکھیں یا او آئی سی کے دیکھیں تو ان کے ہر کنٹری کے اپنے اپنے مفادات ہیں. وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ہم ایک آئیڈیل شیپ چاہتے ہیں کہ تمام 59 مسلم ممالک ہیں ایک ہو جائیں. ان کی ایک کرنسی نہیں ہو سکتی. کرنسی یورو تب ہوئی جب ایریا کے حساب سے انہوں نے ایک کیا اپنے آپ کو, تب یورو ریلیجن فری انوائرمنٹ ریلیجن فری انوائرمنٹ کیا. تو جو ریلیجن والا جو ماڈل تھا صلیبی جنگوں والا یا وہ والا ماڈل اب ختم ہو گیا. اب جو ماڈل ہے اکنامک سیکیورٹی اسٹیٹ والا ماڈل ہے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ہم جو آئیڈیلزم سے ذرا نکلیں اور ریشنلٹی کی طرف آئیں کہ ہم پاکستان کو کتنا مضبوط بنا سکتے ہیں اور ہم مسلم ممالک کے جو ہمارے معاشی آپس میں تناؤ ہیں ان کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ. جیسے ایران ہے اور سعودی عرب ہے, دونوں کے آپ نے دیکھا ہے جو اپنے اپنے ایشوز ہیں ان کے دونوں کے. اسی طرح ہمارے جو اور مصر ہے, ایجپٹ ہو گیا اور ممالک ہو گئے, ان کے بھی ایشو تھے اور ہمیں نقصان ہی پہنچا. کویت اور عراق کے مسئلے میں ہمیں نقصان ہی پہنچا تھا. تو لیکن اس وقت کے جو صدام حسین صاحب یا جو حکمران تھے وہ لوگ بھی تو جو ہے وہ اس ڈپلومیسی کو سمجھ نہیں پائے, اس واقعے کو سمجھ نہیں پائے گے جس میں وہ ٹریپ کے اندر پھنستے چلے گئے. صحیح. اچھا تو قیادت جو ہے اکثر آپ دیکھیں میٹر کرتی ہے. پرائم منسٹر اکثر بڑی پیاری بات کی عمران خان صاحب نے کہ اگر ایک بھی بندہ ملیٹنٹ گیا وہاں پہ کشمیر میں تو سمجھو پاکستان کی کشمیر کو اس کو نقصان پہنچائے گا. بالکل صحیح بات ہے. یہ باتیں لوگوں کو سوچنی چاہیے. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے طالبان کے حوالے سے بڑی کلیئر بات کی ہے اور امریکہ کی یہ جو جنگ ہے اس بات کے حوالے سے اور وزیر اعظم پاکستان اور امریکی صدر کے مابین جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. صاحب ایک اور بڑی کلیئر بات وقفے سے پہلے سے ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے, انہوں نے اشارہ دیا تھا طالبان کے حوالے سے. تو یہ بڑی کلیئر بات کی گئی ہے کہ طالبان کو ہم نے تربیت دی, دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کا حصہ بننا تاریخی غلطی, اب پالیسی بدل چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ گئی ہے. اور امن کے لیے امریکہ کو افغانستان سے نکلنا ہوگا. اب طالبان 2001 والے نہیں رہے, ان کی اکثریت اعتدال پسند ہے. امریکہ 19 سال لڑ چکا, کامیاب نہیں ہوا, بدحال معیشت کی وجہ سے IMF جانا پڑا. تو ذرا اب بات چیت جو ہے وہ اس جگہ پہ ہو رہی ہے, جی لیول پہ ہو رہی ہے, لیکن اس میں پرائم منسٹر سے میں ایگری نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں ہماری ضرورت تھی کہ ہم طالبان کو سپورٹ کریں کیونکہ رشیا نے وہاں پہ جو افغانستان میں اٹیک کیا تھا تو پاکستان کے اپنے بھی اسٹریٹجک مفادات تھے کہ ایک سپر پاور کو اپنے پڑوسی ملک سے ہم نکالیں اس کو, اور وہ الحمدللہ دیکھیں پاکستان نے نکالا. دنیا نے دیکھا, پوری ورلڈ نے دیکھا کہ پاکستانی مجاہدین جس طرح وہاں لڑے ہیں اور اس طرح دنیا کی کوئی طاقت امریکہ میں کہ جو فوج ہے اس کے پاس ہم سے 5000 گنا اچھے ہتھیار ہیں. وہ 19 سال میں وہ کام نہیں کر سکے جو پاکستان نے چند سالوں میں کر دیا تھا. جی جی جی. اس ٹائم ہر ملک کے ہر وقت کے ساتھ مفادات بدلتے رہتے ہیں. اس زمانے میں طالبان پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر تھے, وہ چیز تھی. اب جو ہمارے حالات ہیں, جب طالبان نے پاکستان کے اندر خطرات پیدا کرنے شروع کر دیے, جب طالبان نے پاکستان سے ہٹ کے ایک اپنی آپ دیکھ لیں بارگیننگ کی پوزیشن کہہ لیں وہ بنانا شروع کر دی, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کو اور طالبان کو نقصان بھی کتنا ہوا. اور ٹھیک ہے اعتدال پسند ہے, لیکن جو اب طالبان کی مجبوری آپ کو بتاؤں کیا ہے, جب کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے تو اس کے پاس والنٹری لوگ ہوتے ہیں لڑنے کے لیے. اگر آج وہ سیز فائر کر دیتے ہیں دوبارہ ان کو ملیٹنٹ اکٹھے کرنا بہت مشکل مسئلہ ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا وہ امریکہ سے مذاکرات بھی کرتے رہتے ہیں, ساتھ ساتھ بم دھماکے بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے لوگ ہائیلی موٹیویٹڈ رہیں. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے جب ان سے مذاکرات بند بھی کیے ہیں
تو بند نہیں کیے، پیچھے ڈپلومیسی ہو رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے. لیکن جب کابل پہ دھماکہ ہوا، جب نقصانات ہوئے، تو ظاہری بات ہے جو مذاکرات کرنے والا فریق ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو کم از کم سیز فائر تو کریں. لیکن طالبان کی مجبوری ہے کہ ایک باری اگر انہوں نے جہاد کو ختم کر دیا پھر دوبارہ ان لوگوں کو کیسے اکٹھا کریں گے، کیونکہ طالبان کے پاس کوئی ریکروٹڈ فوج تو نہیں ہے. نہیں تو یہ لڑائی جو ہے طالبان کی، یہ ان کا مطلب زندگی کا مقصد ہے یا ان کا بزنس ہے؟ بزنس زیادہ ہے. اکنامک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مذہبی مفادات سے زیادہ معاشی مفادات ہوتے ہیں، اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے اب جب یہ افغانستان کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے اور پاکستان اس میں اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے، جی ہاں، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہائی لیول کی ہم بارگیننگ کریں. یعنی امریکہ کی فوجیں تو نکلیں ہی نکلیں، ہمیں 50 سال کے لیے کوئی امداد بھی بہت بڑی دے کے جائے. وہ اس طرف جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک دم وہاں سے خطے سے چلا جائے اور پھر دوبارہ وہ نظام آ جائے کہ جس میں خواتین کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو، ڈرائیونگ کی اجازت نہ ہو، یا ان کے سول لبرٹی رائٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائے. تو اب وہ والے 2001 والے حالات نہیں ہیں. اب اگر سعودی عرب کو بھی اعتدال پسند ہونا پڑے گا اور طالبان کو بھی ہونا پڑے گا. بالکل صحیح. اور ڈائلاگ یہ مسئلہ پاکستان کے بغیر، میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں، ریکارڈ کا حصہ ہے، پاکستان کے بغیر افغانستان کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا. اگر سپر پاور چاہے گی امریکہ کہ میں ڈائریکٹ ان سے ہو جاؤں اور پاکستان کو بائی پاس کروں، پھر یہی نقصان. تو پھر 19 سال سے لڑائی ہی کرتے رہے، پھر یہی نقصان ہوگا. جب بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بائی پاس کرتی ہے، آپ دیکھیں اس کے جو ریپلیکیشن کس طرح کے ہوتے ہیں. بالکل. یہ ٹرسٹ جو ہے نا پاکستان کے اداروں کے اوپر آپ کو پورا کرنا پڑے گا اس وقت تک کہ افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. سر کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں فہیم بھائی، امتیاز بات کر رہا ہوں. چند سیکنڈ زیادہ کا طلبگار ہوں، کچھ امپورٹنٹ باتیں کر دوں. جناب کیجیے. ہاں دیکھیے فہیم بھائی، سب سے پہلی بات تو مسلمانوں کے ساتھ جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ گنیز آف ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیتی ہے. دیکھیں نا 50 دن سے اوپر ہو جائیں گے، تقریباً 2 مہینے ظلم بربریت اور یزید انتہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور دوسری بات، آپ سب کو پتا ہے کہ طالبان کس نے بنایا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا اور بعد میں الزام پاکستان پہ لگا دیا. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے اس کو بار بار سنیں، پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، وگرنہ ہی ہم پہ غالب آ جائیں گے. اور دوسری بات، اب ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندرونی خلفشار کو، چوری چکاری کو، ڈکیتی کو، یہ ساری چیزوں کو، کرپشن کو دور کر کے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط ترین بنانا ہے. ورنہ ہم ہر محاذ سے ناکام ہوں گے. عسکری تو قیادت اور عسکری حیثیت تو ہماری بہت اسٹرانگ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، مگر ہمارے اندرونی معاملہ ذرا کمزور ہے. دیکھیں نا، وہی بات ہوگی کہ ماموں بھانجی نے مل کے پھر ہمارے خلاف ہی بات کی ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ کی بات جو ہے اس پہ 2 اس کے حصے ہیں. ایک تو پاکستان کی جو اندرونی حالات ہیں ان حوالے سے ہم بات کریں گے، اور باقی سر جس طرح ایک خبر میں پڑھ رہا تھا جس پہ امریکی صدر جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے پہلے امریکی قیادت نے پاکستان کے ساتھ برا سلوک کیا. تو بالکل جی، کئی ایسے موڑ آئے جہاں پہ دیکھیں پاکستان کو امریکہ کی ضرورت پڑی. تو مطلب امریکہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اب میں ویسا نہیں ہوں، اب آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اب بریسلر امینڈمنٹ جب آئی تو پاکستان نے دیکھیں ایک سپر پاور کو شکست دی تھی. اس کا ریوارڈ پاکستان کو کیا ملا کہ جب بریسلر امینڈمنٹ آئی اور پاکستان کی ساری امداد جو ہے روک دی گئی. ہمارے F-16 آپ نے دیکھا ہے بہت. تو وہ امریکہ کی اور پاکستان کی ریلیشن شپ ہاٹ اینڈ سور سوپ کی طرح ہے، کبھی کھٹی رہتی ہے کبھی گرم رہتی ہے. تو مگر وہی والی بات مفادات کی بات ہے. لیکن اب کم از کم یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ایڈوکیسی کا نتیجہ ہے کہ آج کم از کم امریکہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ کھڑا ہوا ہے. آج ان کا پریزیڈنٹ جو ٹاپ موسٹ سپر پاور کا ہیڈ ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی، اور ان کی جو آپ نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ بھی اس چیزوں کو مان رہی ہے. لیکن یہ کوئی حرف پولیٹکس یا ڈپلومیسی کوئی حرف آخر نہیں ہوتی. پاکستان کو بھی چوکنا رہنا پڑے گا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنا پڑے گا پاکستان کو.
بالکل صحیح. اور اپنی اندرونی جو چیزیں ہیں پاکستان کی خاص طور پر ایک معیشتی ایمرجنسی لگانی پڑے گی اور لوگوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ دیکھو جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کا تو احتساب ہوگا. وہ کتنے بھی مقدس ہوں, وہ کتنے بھی عظیم ہوں, وہ کتنے بھی آپ کے اندر پاپولر ہوں, ان کے ساتھ احتساب کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے. وہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ کرپشن نے نقصان پہنچایا تو مگر کرپشن کے خاتمے کے لیے اب یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم لوگ اس وقت پاکستان میں یہ نیب نے ابھی ڈائریکٹر پارک کو پکڑا ہے, 10 ارب روپے کے ساتھ سے ریکور کیے ہیں اور شو کیے ہیں اور ریکور بھی ہوں گے. اس طرح تنخواہ کتنے تھے ان کی؟ 1.25 لاکھ کے قریب. کیا بات. تو وہ مطلب دیکھیں انسان کی حوث کیا ہے کہ جہاں والد کی اپنی قبر بنائی ہے وہاں بھی انہوں نے کوئی 10 ایکڑ کا پارک بنا دیا اور ایک 500 ایکڑ کے ذمہ دار بن گئے. وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی یہ چیزیں کہ ان کے اوپر اتنا بڑا اس طرح کے سکینڈل کبھی سامنے نہیں آئے تھے. ہمیشہ چھوٹے موٹے کلرک پکڑے جاتے تھے, اینٹی کرپشن میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑی جاتی تھی. تو عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں تو دیکھیں ہو رہی ہیں نا, اور یہ ہوں گی آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی, کیونکہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جس نے سزا دینی ہے بڑا ناقص ہے. ہمارا جوڈیشری کا سسٹم اتنا طاقتور نہیں ہے. بالکل صحیح. سر وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کر کشمیر ایشو کے حوالے سے اور امریکی صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی جو ایک مشترکہ کانفرنس ہوئی ہے اس کے پریس کانفرنس, اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس ملاقات کے حوالے سے, اور آگے مستقبل میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور پاکستان کے جو کشمیر کے حوالے سے جو ایفرٹس ہیں اس کے کیا ریزلٹ سامنے آنے والے ہیں, وہ اس جو دورہ امریکہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا, اس پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رانا آصف حبیب صاحب موجود ہیں جن سے وقفے سے پہلے ہمارا بات چیت کا سلسلہ جاری تھا, اور ابھی بھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور مہمان شخصیت نے جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور شو بزنس سے بھی ان کا تعلق ہے. تانیہ بٹ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, زبردست. اچھا رانا صاحب, آپ سے میں چاہتا ہوں ذرا ایک اور چیز پوچھی جائے. اقوام متحدہ کے حوالے سے جس طرح 58 ممالک نے ایک وہ اعلامیہ پہ اس دن اتفاق بھی کیا کہ یہاں پہ یہ کچھ ہونا چاہیے, مواصلاتی جو رابطے ہیں یہ بحال کیے جائیں, وہ کرفیو ختم کیا جائے. ابھی مودی سے بات کرنے کا صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مودی سے بات کروں گا کہ کرفیو ختم کیا جائے. یہ جو اقوام متحدہ ہوتا ہے, اس کے اگر کوئی ایک چیز یہاں پہ سارے ممالک اگر ایگری کر جاتے ہیں کسی بات پہ, تو وہ کیا یو این کی طرف سے آرڈر چلا جاتا ہے یا وہ اس کی کیا حیثیت کیا ہوتی ہے وہاں پہ ایک پاس ہونے والی چیز کی؟ یہ فہم بھی جس فورم کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک ہیومن رائٹ کونسل ہے نا. ہیومن رائٹ کونسل میں ہر ملک اپنا موقف پیش کرتا ہے اور سمجھیں یہ پہلی سیڑھی ہے نا, پہلی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو ریکگنائز کراتے ہیں کہ یہ مسئلہ متنازع ہے, اس پہ اقوام متحدہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اب دوسرے مرحلہ جو ہے اس کے آگے سیکورٹی کونسل ہے, اسی طرح جنرل اسمبلی ہے. اقوام متحدہ کے متعدد ادارے ہیں, یونیسیف ہے, اقوام متحدہ کا UN وومن ادارہ ہے. ایک پورا اقوام متحدہ کا مطلب ہے حکومتوں کی حکومت. تو وہاں پر ایک آپ کو سائیڈ لائن ایڈوکیسی بھی کرنی ہوتی ہے, لابنگ بھی کرنی ہوتی ہے. جب سوشل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو سمجھیں پاکستان حکومت جا رہی ہے اس طرف, جو ایک طریقہ کار ہے, ٹیکنیکلٹی. ویسے اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ تجزیہ کار بڑے بے صبرے ہو رہے ہیں جی. اب پرائم منسٹر یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اور بولے جی کل ہی جو UN کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ ایک پیس کیپنگ فورسز وہاں بھیج دینا وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر. نہیں, آپ کو اپنا موقف بلڈ کرنا ہوتا ہے, آپ کو ریشنلٹی بلڈ کرنی ہوتی ہے, داد و شمار شیئر کرنے ہوتے ہیں اور ایڈوکیسی کرنی ہوتی ہے. پاکستان جو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ کر رہا ہے. اور ہمارے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ ہیں. ملیح لودھی صاحب ہیں, فیصل صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین لوگ ہیں نا, تو وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان نے اب دیکھیں ایک چیز 70 سال سے ایک ڈسٹ بن میں چیز پڑی ہوئی ہے, اس کو نکالنا, اس کو واش آؤٹ کرنا, اس کو آہستہ آہستہ لوگوں کے مین سٹریم میں لے کے آنا, کیونکہ بہت سارے پلیئر ہیں نا وہاں پہ. یورپ کی لابی ہے, وہاں پہ ایک ہر طرح کی لابیز ہیں. انڈیا کی اپنی لابی ہے, پاکستان کی دیکھیں ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کانسرٹس وغیرہ سے, جس سے بھی ایڈوکیسی جب آپ کرتے ہیں تو ایڈوکیسی میں سارے مینز یوز کرنے پڑتے ہیں. بالکل صحیح. تو پاکستان بھی کر رہا ہے اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. صحیح صحیح. اچھا تانیہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوان طبقہ وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت کشمیر کے حوالے سے؟ وہ کتنا
کتنا احساس رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو نوجوانوں میں ایک پولیٹیکل اویئرنیس کا جو ایک معیار دیکھا ہے، یہ ایک واضح طور پہ اس میں فرق محسوس ہوا ہے. پہلے نوجوان ذرا سیاست سے بھی ان سارے معاملات سے آؤٹ رہتے تھے. اس وقت کشمیر کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ وہ سوشل میڈیا پہ اور جتنے بھی کوئی کیمپینز یا کوئی باہر نکلتے ہیں، کوئی واک وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا ڈفرینس دیکھتی ہیں اور کیا جذبہ دیکھتی ہیں نوجوانوں میں، ذرا اس بارے میں بتائیے. بالکل، اب تو بہت سارے ہمارے پاکستان میں تقریباً جتنی بھی ینگ جنریشن ہے اس کو اس بارے میں پتہ چل گیا کہ کشمیر میں بیسکلی ہو کیا رہا ہے. پہلے تو لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں یار اچھا بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتے تھے حالات، کبھی خراب ہو جاتے تھے. لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے اور جتنا بھی ہماری میڈیا نے دکھایا ہے، اب باہر آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں ہر چینلز میں یہ چلایا گیا ہے کہ مودی سرکار نے کشمیریوں پر کتنا ظلم کیا ہے. ان لوگوں کو آج اتنے دن سے انہوں نے کرفیو لگا کر بند کیا ہوا ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے ان کے پاس، وہ ہر چیز سے محروم ہے. ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتیاں کی جا رہی ہیں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. تو جتنے بھی ینگ جنریشنز میں ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں سب اس ٹائم پہ ایکشن لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان سے بنتا ہے وہ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پاس ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں ایک نالج مل رہی ہے کہ وہاں پہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی میں کیونکہ میرا تعلق بھی کشمیر سے ہے تو ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے مجھے زیادہ ان چیزوں کا آئیڈیا بھی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے. تو جموں میں کوئی رشتہ دار وغیرہ ہیں آپ کی برادری کے، کیونکہ ایسی بہت ساری فیملیز ہیں؟ جی بالکل، ہمارے جو کزنز وغیرہ ہیں ان کے چاچے تائے جو ہیں وہ ہاف جموں میں رہ گئے تھے، اسٹل ابھی تک وہاں ہیں. وہ تو کوئی رابطہ وغیرہ ان کا رہتا ہے آپس میں؟ جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو بالکل رابطہ ہوتا ہے، لیکن آج کل اب جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو پاسبل بھی نہیں ہے کہ رابطہ ہو سکے یا بات ہو سکے، کیونکہ وہاں کی زندگی تو عذاب کر دیا. مودی سرکار کو آپ دیکھیں، ابھی امریکہ گئے تھے، وہاں پہ جا کے جب وہ اسپیچ کر رہے تھے تو وہاں پہ وہ اپنے نعرے سن رہے تھے، گو مودی کے نعرے لگ رہے تھے وہاں. تو کیا صدر ٹرمپ بھی تو سن رہے تھے نا. تو بالکل ڈیفینیٹلی ابھی ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے، وہ اس ٹاپک پہ ان سے ضرور ڈسکس بھی کریں گے. اور مجھے یقین ہے اور ہم سب کو یقین ہے کہ ایک پاسبل جو جتنی بھی اچھا ہوگا اتنا پازیٹیو رزلٹ ان کی طرف سے ہمیں ملے گا. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر امجد اوان بول رہا ہوں لاہور سے. امجد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی امجد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ایسے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پوری ورلڈ میں اتنے مسلمان ہیں، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے عقیدوں میں بٹ گئے ہوئے ہیں. ہمارا اللہ ایک، رسول ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قرآن ایک. اور یہ جو ورلڈ میں ہم سزا کاٹ رہے ہیں صرف اپنی ڈویژن کی وجہ سے ہے. کوئی سنی بریلوی، کوئی شیعہ، یہ ایسے بٹ گئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر آج تک ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک ہی نہیں تھی. جب کارگل والا معاملہ ہوا تو ہم نے سٹیپ اٹھا لیا پیچھے کو، آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کو سٹیپ اٹھا لیا. یہ ہمیں اس وقت کی سزا آج مل رہی ہے. کشمیر میں جو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، یہ انڈو پاکستان، جب ہندوستان پاکستان بنا اس کے بعد یہ سب سے بڑا معاملہ اب ہے. اسی طرح قتل و غارت، اسی طرح زیادتیاں، اسی طرح ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. سر ہمیں صرف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا پڑے گا. دوسری بات کیسے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان اس وقت جو ہے مسلمان ممالک وہ متحد نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مسائل زیادہ ہیں. اکٹھے ہو جائیں تو مسائل حل ہو جائیں، ہمارا اللہ رسول ایک ہے. مگر یہ تو بتائیے کہ یہ کیسے ہوں گے اکٹھے؟ کون کرے گا انہیں اکٹھا؟ اور یہ بھی پاکستان سے ہی آواز اٹھے گی. پاکستان سے اٹھے گی؟ کب اٹھے گی یہ بھی بتا دیجیے ہمیں. یہ اٹھ چکی ہے سر. اچھا اٹھ چکی ہے. ایک ٹائم سکیل لگے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور انشاءاللہ اس چیز کا تاج بھی پاکستان کے سر پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا. ہم بات کرتے ہیں اپنا راصف اندرونی معاملات کے حوالے سے. ایک کالر تھے ہمارے پاس، انہوں نے بات کی. ہم جہاں خارجہ پالیسی، ابھی ہمارے کالر بھی تعریف کر رہے تھے، ہم باقی اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے اس سٹیپ سے بڑے خوش ہیں.
پورے سارے پاکستانی کہ انہوں نے جو پورے پاکستان کا پوری قوم کا جو موقف ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہم اس کو جو ہے وہ عالمی سطح پہ لے کے گئے ہیں مگر اندرونی معاملات یہ حقیقت ہے کہ بڑی ٹف سچویشن ہے بڑے سخت معاملات ہیں حالات ہیں سارے مگر پھر بھی اندرونی معاملات میں وہ پروگرس دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے جو لوگوں کی توقعات تھیں تو وزیر اعظم اگر باہر خارجہ پالیسی کو اتنی ذمہ داری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے جو انٹرنل ایشوز ہیں یہ کس نے دیکھنے ہیں اس کے لیے کیا ٹیم ہے وہ کیوں ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے پلیز جی دیکھیں اندر کے آپ کے معاملات براہ راست اس کا تعلق ہوتا ہے معاشی آپ کی ٹیم سے اب پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بیڈ لک رہی کہ جو ان کی مین معاشی ٹیم کے لیڈر تھے اسد عمر صاحب وہ شروع میں اتنا پرفارم نہیں کر پائے جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل ہمارے جو ڈونر تھے آئی ایم ایف وغیرہ پھر ہمیں ان کی ٹیم لانی پڑی اب ان کی ٹیم جب قادیانیوں والی جو ایک ٹیم تھی وہ یہ بات والی جو ٹیم ہے جو اسٹیٹ بینک کے جیسے گورنر ہیں ابھی تو پھر ہمیں جب ظاہری بات ہے ایک کام ہے مثال کے طور پہ ہم اگر یہ شو چلا رہے ہیں ہم اس کو اچھا مارکیٹ نہیں کر پائیں گے ہمیں پھر باہر سے مارکیٹنگ ٹیم ہائر کرنی پڑے گی مارکیٹنگ ٹیم پھر اپنی ٹیم بنائے گی پھر وہ سخت فیصلے کرے گی جو ہیومن ڈگنیٹی اور اس پہ نہیں منحصر ہوں گے گول اورینٹیڈ ہوں گے تو یہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوا اور اسد عمر کے فیلئر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمیں حفیظ شیخ صاحب کو ان کو لانا پڑا مگر انہوں نے وہ پرفارم نہیں کر پائے جو کہ معاشی عوام الناس کی الیکشن کے دنوں میں توقعات تھی وہ کام نہیں کر پائے اور اس کی وجہ ایک بڑی یہ تھی کہ جو پہلے سے کرنٹ ڈیفیسٹ تھا تجارتی خسارہ جسے کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ تھا کہ اب عوام کو پیٹرول میں گیس میں بجلی میں جس میں عوام چاہتی ہے اس میں ریلیف دینا اس حکومت کے لیے شروع کے سالوں میں بڑا مشکل ہے تو لیکن اب بھی الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو حفیظ پاشا صاحب ہیں ابھی حال ہی میں ان کی کتاب آئی ہے اگر آپ پڑھیں بلکہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گا تو ایسے اکانومسٹ ہیں ہمارے پاس جو 180 ڈگری پہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن شاید وہ عالمی اداروں کو قابل قبول نہ ہو لیکن وہ بڑے ہی ایک ذہین اور زیرک لوگ پاکستان میں ہیں اگر پرائم منسٹر چاہیں تو ان تمام جو سلمان شاہ صاحب ہیں جتنے بھی ہمارے اکانومسٹ ہیں ان کی ایک ٹیم بنائیں اور ایک مطلب اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کریں بالکل صحیح ہے وزیر اعظم پاکستان ہو سکتا ہے فکر مند تو ہیں انہوں نے ابھی چین کے حوالے سے بھی ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے کرپشن اور غربت ختم کر دیں اگر ان کے پاس حکم کا اختیار ہو نہیں ان کی نیت پہ کسی کو شک نہیں لیکن ٹیم بدلنی ہوگی بالکل صحیح اچھا آپ کے پروگرام کے جو پہلے حصے کے یہ آخری لمحات ہیں تو میں آپ سے تانیہ یہ جاننا چاہوں گا نوجوانوں کو مزید مطلب کشمیریوں کے حق میں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونے کے لیے پاکستانی نوجوانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے یا انہیں کیا سٹیپس لینے چاہیے مطلب کیا کہتی ہیں آپ سوشل میڈیا پہ انہیں ایکٹیو رہنا چاہیے یا فزیکلی باہر نکل کے انہیں جو ہے وہ کچھ احتجاج وغیرہ میں مظاہرے وغیرہ میں حصہ لینا چاہیے کیا سمجھتی ہیں آپ بالکل سوشل میڈیا میں تو خیر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور مزید اور ہونا چاہیے اور باہر بھی نکلنا چاہیے یہ وہ موقع ہے جب آپ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کو بتائیں آپ کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور نوجوان جب باہر نکلتا ہے تو وہاں پہ رہنے والے ہر نوجوان کو اس بات کا حوصلہ ملے گا کہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کھڑا تھا ہے اور رہے گا بالکل صحیح بہت شکریہ تانیہ آپ تشریف لائیں رانا آصف صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پاکستانی بحیثیت قوم پاکستان بحیثیت ملک ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ بالکل آخری سانس تک کھڑے اور دنیا کی گفتگو کرنے والے جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری صحت سے ہے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بھر میں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مریض ایسے ہیں جو ان کے تجربے سے مستفید ہو چکے ہیں رحمان فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے اور وقار احمد نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ مالا کا بڑا احسان ہے ماشاء اللہ اپنے دوستوں کو بتاتے چلوں کہ آج ہم صحت کے حوالے سے بات کریں گے دو اہم موضوعات پہ ایک تو گردے کے امراض کے حوالے سے کیونکہ ہم سب کو کوئی نہ کوئی یہ مشورہ تو دیتے ہی رہتا ہے یا ہم مشورہ دیتے رہتے ہیں
کہ بھئی اتنے گلاس پانی پیا کرو، اس سے صحت اچھی ہو جاتی ہے. تو گردے کا پانی سے فاسد مادوں کے اخراج سے بہت اہم تعلق ہے. ہم گردے کی صحت کے حوالے سے بات کریں. کڈنیز جو ہیں ان کی صحت جو ہے وہ کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے، اور جو لوگ کڈنیز کے ایشوز میں جن کو ایشوز ہیں کچھ کڈنی کے حوالے سے، وہ کس طرح اپنی اس جو گردے کی صحت ہے اس کو واپس پہلے کی طرح صحت مند بنا سکتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے. اور نمبر 2، آج کل کے دنوں کا سب سے اہم صحت کے اعتبار سے جو موضوع ہے وہ ڈینگی اور ملیریا کے حوالے سے ہے. ہم بخار وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بخار کس وجہ سے ہوا ہے ہمیں، اور کبھی کبھی اسے صرف عام بخار سمجھ کے ہم اس مرض کو زیادہ بگاڑ چکے ہوتے ہیں. اس حوالے سے جتنے بھی وہ سمپٹمز وغیرہ ہیں وہ ہم جانیں گے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب سے. تو ڈاکٹر صاحب کہاں سے شروع کریں؟ مجھے بتائیں، ہم ڈینگی کے بارے میں پہلے بتانا شروع کریں یا گردے کے امراض کے حوالے سے جانا شروع کریں؟ جو آپ کو مناسب لگے. جیسے آپ کو آخری شکایت کون سی موصول ہوئی ہے، گردے کی یا بخار کی؟ بیسیکلی میں کڈنی پہ کام کر رہا ہوں، تو مجھ سے تو لوگ کڈنی پہ ہی زیادہ بات کرتے ہیں، گردوں کے والے سے ہی. لیکن میں چاہوں گا کہ کسی اگلے وقفے میں پہلے گردوں پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اگلے وقفے میں ہم ڈینگی پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو مقصد پروگرام کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسی انفارمیشن دی جائے، اللہ کرے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کسی کے سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس پریشانی سے، دیکھنے والے کا فائدہ ہو سکے. دیکھنے والے کا فائدہ. گردے کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی باڈی میں کہ اگر ایک گردہ ہے تو تب بھی آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ چل سکتا ہے، اور کچھ لوگ پیدا ہی ایک گردے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو مطلب کیا یہ اتنی غیر ضروری چیز ہے کہ دو کی بجائے ایک بھی ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا اور کام چلتا رہتا ہے؟ ادھر اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے، ان کا کام ہے کیا؟ فہم گردوں کا بیسیکلی کام جسم سے فاسد مادوں کو نکالنا ہے، یورین بنانا ہے، یورین کے ذریعے فاسد مادوں کو نکالنا، اور جو ہمارا الیکٹرولائٹ ہے، نمکیات ہیں، ان کو متوازن رکھنا، پی ایچ ویلیو اس کو برقرار رکھنا، ریڈ سیل بنانا. ہم اکثر سنتے ہیں بچپن سے کہ جگر خون بناتا ہے. ابھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ گردوں کا بہت بڑا فنکشن ہے خون بنانے میں. اچھا. ریڈ سیل بنیں گے تو آگے خون بنے گا، اینٹیں بنیں گی تو آگے عمارت بنے گی. صحیح ہے. اب گردوں کا بڑا اہم فنکشن ہمارے جسم میں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دو گردے دیے ہیں ان کا جو ہمارا فنکشن ہے، بعض کا اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے ایک گردہ بھی دے دیتے ہیں تو ایک گردے سے بھی انسان سروائیو کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں آتا. اور کبھی کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے انسان کو کہ اس کا ایک گردہ ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں پتا ہوتا کہ ہم الٹراساؤنڈ ہی نہیں کراتے، چیک ہی نہیں کرواتے کہ ہمارے دو گردے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ہمارا جگر کا سائز کیا ہے، گردوں کا سائز کیا ہے، گردے چھوٹے ہو رہے ہیں یا گردے بڑے ہو رہے ہیں. مثال گردے کا سائز ہے 12 سینٹی میٹر. اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا 12 سینٹی میٹر ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ہمارے گردے جتنا کام کر رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، جو یوریا کریٹینائن فاسد مادوں کو نکال رہے ہیں وہ نکل بھی رہے کہ نہیں کر رہا. اسی لیے ابھی سروے ہوا پاکستان کے اندر کہ 90% لوگوں کو پتہ چل ہی نہیں رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں. وہ مولانا ادی صاحب ہو جائیں، وہ نصرت فتح علی خان ہو جائے، کوئی بھی ہمارے پاکستان کے لیجنڈ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں گردوں کی بنا پہ. اگر وہ اتنے بڑے لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہمارا تو اثاثہ ہے وہ پاکستان کا. بڑے بڑے نام جو ہیں، میڈم نور جہاں لے لیں، مستانہ، رنگیلا صاحب، یہ ببو برال، بڑے بڑے لوگ جو چلے گئے دنیا سے اسی گردوں کے مسئلے پہ چلے گئے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ، آپ ایک شخصیت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا، اپنے فیملی کے لیے بھیجا ہے کہ ان کا خیال کر سکوں. اگر مجھے کچھ ہو جائے گا لازمی بات ہے وہ بھی پریشانی میں آئیں گے. تو یہ جو سربراہ ہیں گھروں کے، وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ معاشرہ چل رہا ہے لوگوں کا، ان کے ساتھ کئی فیکٹری کے مالک ہیں، ان کے ساتھ کئی ہزار لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بزی لائف اتنی ہو جاتی ہے، لائف کے اندر اتنا بزی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد ٹائم ہی نہیں رہتا اپنے لیے. اور لوگوں کے لیے تو شاید جی رہا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اپنے جو چند ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں، چند ہزاروں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر وہ کروا رہا ہو، جیسے باہر کے ملکوں میں کرواتے ہیں لوگ، وہاں پہ یو کے میں رہا ہوں، انگلینڈ میں، وہاں پہ لازمن ہے کہ آپ کے سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ ہونے ہیں. سر وہ میڈیکل انشورنس کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں انشورنس لینے سے پہلے بھی اور ویسے بھی اینولی ان کے اپنے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں.
تو یہاں بھی ہمیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں کچھ اس طرح کے میڈیکل کے حوالے سے کچھ فیسلٹیز عام پبلک کو وہ ملیں گی، مگر جب تک وہ ملیں گی تو ملیں گی۔ ہمیں اس کے لیے آپ بتائیے کہ وہ ٹیسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کبھی کرواتے نہیں، ہم نے ٹیسٹ کروایا نہیں ہوتا، وہ ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے، کون سا نام ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کا جو کروانا چاہیے؟ ہے RFT، RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ۔ اوکے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے گردے کتنے کام کر رہے ہیں۔ RFT، اور جسٹ یہ 1000 روپے کا خرچہ ہے۔ یہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے؟ بلڈ سے ہوتا ہے، بلڈ سے ہوتا ہے، اور اس کی رپورٹ وغیرہ کتنے دن میں آ جاتی ہے؟ اسی دن آ جاتی ہے، چند منٹوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، 40 منٹ کا، آدھے پونے گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے۔ اوکے، میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں میں کہ اپنی زندگی سے ایک برگر کو، ایک شوارمے کو کم کر لیا جائے اور یہ ٹیسٹ کروایا جائے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں تو کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کو بولے نہیں یار اس ہفتے میں یا اس مہینے میں تمہارا ایک برگر کم کر دینا، تم نے ٹیسٹ کروانے اپنے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے گردے ختم ہو رہے ہیں، ضروری نہیں کہ اسی پر جا کے گردوں کا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ بھی تو ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ لوگ ٹیسٹ اس لیے نہیں کرواتے کہ اگر خدا نہ خواستہ واقعی مسئلہ نکلا ہے تو صحیح کیا ہے نا، تو اس لیے ابھی تک مجھے پتہ نہیں چل رہا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کروانے کی۔ یہ بھی تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ میں سمجھتا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے لوگوں کا، ہمارے لوگوں کا۔ یہ ہم باقی اس لیے نکلاتے یار وہم ہی نہ ہو جائے، شوگر ہی نہ نکلا ہے، ہاں تو یار کوئی جگر کا مسئلہ ہی نہ نکلا ہے، کوئی کولیسٹرول ہی نہ بڑا ہو۔ بھائی بڑا ہوا تو پراٹھے بند کرو، مطلب اس کا کوئی بندوبست کرے، پھر بندوبست کرے بندہ۔ اب جب گردے کسی کے بھی ختم ہوتے ہیں یا مسئلہ آتا ہے تو سب سے بڑا سمٹم آتا ہے کمزوری کا۔ اب ہم کمزوری میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت طاقت کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ طاقت کی چیزیں سب سے زیادہ نقصان دہ رہی ہوتی ہیں اس ٹائم۔ وہ طاقت کی چیزیں گوشت سے یا مرغن غذاؤں سے تو وہ کمزوری ختم نہیں ہوتی، وہ تو یوریا بڑھا ہوا ہے، کریٹینن بڑھا ہوا ہے، وہ تو جہاں جہاں وہ بلڈ میں سے یوریا کریٹین جہاں جہاں جائے گا، اگر میدے سے گزرا ہے تو میدے کا سسٹم اپسٹ ہو جائے گا، جہاں جہاں جائے گا وہاں پہ مسئلہ آئے گا، کمزوری ہوگی، متلی ہوگی، الٹی آئے گی، سانس پھول رہا ہے، رات کو اٹھ کے بیٹھنا، کمزوری سے آنکھ کا کھل جانا گھبراہٹ سے۔ اب کہیں گردے نظر نہیں آ رہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب گردے کسی کے ختم ہوتے ہیں نا تو گردوں میں درد نہیں ہوتی، ایک بہت بڑا یہ بھی مسئلہ ہے۔ اچھا، گردوں میں درد تبھی ہوتی ہے جب سٹون ہو گردوں میں، وہ ہمیں الٹراساؤنڈ کروانا پڑتا ہے، تو تب ہاں سٹون ہو جائے تب ہم الٹراساؤنڈ کروا لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ سٹون ہے، ہم اس کو نکلوانے کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن جب گردے ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ سمٹم ہی نہیں آ رہے ہوتے، تو ہم اس کا علاج بھی نہیں کرا رہے ہوتے۔ بہرحال ہماری ضرورت ہے اس ٹائم کہ ہم اپنے ایک ٹیسٹ کروائیں، الٹراساؤنڈ کروائیں سال میں ایک دفعہ، اور ایک دفعہ RFT ٹیسٹ کروائیں، اور مجھے بھی ضرورت ہے، وہ آپ کو بھی ضرورت ہے، بالکل سب کو ضرورت ہے، دیکھنے والے جو ہیں ان کو بھی اور بتانے والوں کو بھی۔ اچھا، RFT ایک ٹیسٹ آپ نے بتایا، اور الٹراساؤنڈ کے حوالے سے اس کے بھی کافی سارے نام ہوتے ہیں، وہ جو اس کا عام ٹیسٹ ہوتا ہے الٹراساؤنڈ کروائی جائے بہت کڈنی کے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی سٹون تو نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، گردوں کا سائز کیا ہے، ہائیڈرونیفریسس کیس تو نہیں ہے، پولیسس کیس تو نہیں ہے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں گردوں کے، نہیں سائز تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر بعض لوگوں کا گردوں کا سویل ہو رہے ہوتے ہیں، گردوں کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا بلڈ پریشر جن کا ہائی رہتا ہے لوگوں کا، ان کا کڈنی کا سائز چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے، شننگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو خاص طور پہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان لوگوں کو لازماً اپنے گردوں کا ٹیسٹ کروانے چاہیے، یا جن کو شوگر ہوتی ہے، یہ دو لوگوں کو تو خاص طور پہ ضرور ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اگر شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہائی رہ رہا ہے تو لازماً اپنے گردوں کے ٹیسٹ کروائیں۔ ٹھیک ہے، اب گردے کے جو مسائل ہیں، مطلب وہ لوگ جو واقعی گردے کی تکلیف میں مبتلا ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کے ٹیسٹ میں کچھ وہ پازیٹیو آ جاتا ہے کہ اوکے اب آپ ذرا وہ خطرے کی گھڑی شروع ہو چکی ہے آپ کے لیے، اب آپ اس کی کیئر کریں، تو وہ پہلے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں کہ کس سے کہاں سے گردے کی صحت جو ہے وہ آپ کی پوری صحت پہ اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہے، وہ متاثر کیسے ہو رہا ہوتا ہے، ذرا یہ بتائیے۔ دیکھیں فہیم بھائی، بلڈ جو ہمارے بلڈ کے اندر کریٹینائن جو سب سے خطرناک فاسد مادہ ہے جو نکلتا ہے، ڈیلی بنتا بھی ہے اور ڈیلی خارج بھی ہوتا ہے، وہ میرے بھی بنتا ہے، آپ کے بھی بنتا ہے، اس کی رینج ہے 1.0 1.3، کچھ لیبوں میں 1.4 ہے، کسی کا 1.5 ہے، کسی کا 1.1 ہے، یعنی ایک ہونا چاہیے بلڈ کے اندر کریٹینائن۔ یوریا 50 سے نیچے ہونا چاہیے، 20 25 15 40 تک 30 تک آئیڈیل گنا جاتا ہے۔ جیسے کہ یوریا بلڈ کے اندر 30 سے اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے، 35 40 50 لاسٹ رینج ہوتی ہے۔
اگر ہم یہ رپورٹ کروا لیں، پتہ چل جائے کہ بلڈ کے اندر یوریا 40 ہے یا 50 ہے یا خدا نخواستہ 60 ہے یا 160 ہے، اصل میں 50 کے بعد مسئلہ آنا شروع ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر اگر یوریا کی مقدار بڑی ہوئی ہے تو وہ 50 سے اوپر ہے تو پھر اس کو اپنا خیال کرنا پڑے گا کہ نہیں یار یہ بارڈر کو کراس کر گیا ہے. اسی طرح یورک ایسڈ ہے، اس کی مثلا مردوں میں رینج 7 ہے. کولیسٹرول ہے وہ 200 تک سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، 150 تک ہونا چاہیے. لیکن اگر 200 پہ چلا گیا کولیسٹرول تو ہمیں پھر خیال کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ یار ہم نے کہاں پہ غلط ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا غلط چیزیں کھا رہے ہیں، کیا ایسڈ تو نہیں کھایا جا رہا سارا. اصل میں پھر مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم سارا کچھ ایسڈ ہی کھا رہے ہیں زیادہ تر. ہمیں پتہ ہی نہیں الکلائن کس میں ہے، کس خوراک کے اندر الکلائن ہے، کس میں ایسڈ ہے. ہم زیادہ تر اس وقت معاشرہ جو ہمارا چل رہا ہے، ہمارے جو بچے زیادہ تر چنگس فوڈ کھا رہے ہیں، سب ایسڈ ہے. تو یہ معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا ہم ویسے ہی چیزوں کو دیکھ کے آنکھیں بند کر رہے ہیں اور نظر انداز کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے سب کہ یہ ہماری باڈی کے لیے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور ہم کھائے جا رہے ہیں. نہیں پتہ ہی، پہلی بات کم پتہ ہے. اویئرنیس کے پروگرام کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ کس چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اویئرنیس دی جا رہی ہے؟ ہمارے کلامی کے لیے معذرت، ایک کالر ہے، جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں، پھر یہ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ راجہ مسعود بات کر رہا ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب، کیا کہیں گے مطلوب صاحب؟ اچھا، مجھے جو ہے نا یہ کڈنی کی پرابلم ہے، تو یہ تقریباً بہت پرانی ہے، 2002 سے سسٹ شو کر رہی ہے. تو اب جو لاسٹ کرائی ہے سسٹ کا سائز ہے 7.6. اچھا 7.6 پوچھیں سر. لیفٹ کڈنی میں سٹون کا سائز بتا رہے ہیں آپ 7.6؟ جی جی. یا کریٹن یوریا کریٹن بتا رہے ہیں؟ جی. آپ راجہ صاحب، آپ یہ جو 7.6 بتایا یہ کیا ہے؟ یہ سسٹ ہے لیفٹ کڈنی. اچھا سسٹ ہے. سسٹ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ آپ کا ہو رہا ہے؟ کچھ دکھایا آپ نے کیا؟ آپ کوئی نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب ابھی انڈر پروسیس ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی سرجری ہوگی یا؟ اوکے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ سر جی. ایک وقفہ لے لیے، ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، وقفے سے واپس آتے ہیں تو راجہ مطلوب صاحب کی اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ بھی شامل کریں گے ہم آج کے اس پروگرام میں، اس نشست میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خوراک کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہے تھے وقار صاحب، یہ بھی جانیں گے، اور کس حد تک اور کب تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان ساری چیزوں پہ بات ہوگی. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں گردے کے امراض کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم بات کریں گے ڈینگی وغیرہ کے حوالے سے، ڈینگی کے مسائل کے حوالے سے بھی. مگر گردے کے امراض کے حوالے سے وقفے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے، راجہ مطلوب، جنہوں نے کہا کہ ان کی کڈنی میں سسٹ ہے. 7.6 انہوں نے اس کا سائز بتایا. تو یہ بتائیے کہ یہ سائز زیادہ ہے، کم ہے، اور یہ سسٹ کو نکلوانا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور کب اگر وہ رہے تو کیا کیا اپنا کام دکھاتی رہتی ہے؟ ذرا تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں ایک چیز رہ گئی تھی جو نہیں اس ٹائم بات ہو سکی تھی کہ آیا ملی میٹر میں ہے، سینٹی میٹر میں ہے. اب بیسیکلی سسٹ ہے کیا؟ بیسیکلی پانی کی تھیلی ہے. پانی کی تھیلیاں بھی بن جاتی ہیں. یہ جو گلٹی سی ہوتی ہے؟ نہیں گلٹی اور چیز وہ بھی سسٹ کہلاتی ہے، لیکن یہ گردوں کی جو سسٹ ہوتی ہیں بڑے سائز میں ہوتی ہیں. اچھا. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یعنی کہ گردیں خراب ہونے کی اگر دیکھیں وجوہات میں دیکھیں گے تو اس میں ایک یہ سسٹ بھی جن کے زیادہ بنتی ہیں، پانی کی تھیلیاں زیادہ بنتی ہیں اور پھر نکلتی نہیں ہے. ان کا زیادہ تر آپریٹ ہی کرنا ہوتا ہے. یا ہمارے پاس کوئی فارمولا ہے، ہربل فارمولا، اس میں ہم سائز کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم اس کو نکال دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ ہمیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ گردے کیسے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کوانی چاہیے ہمیں، اور پتہ چلتا رہے کہ ہمارا کیا پوزیشن ہے. اس ٹائم سسٹ ہے نہیں ہے، پولیسسٹ کیسز ہیں، پولیسسٹ کے بعد کڈنی ہوتی ہیں، کوئی ہائیڈرونیفریسس کڈنی ہے. تو یہ کیوں بنتی ہیں؟ دیکھیں اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ہمیں اس وقت یہ پتہ کرنا ہے، جو ہم جیسے ہم ذکر میں پہلے کر رہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایسڈ کتنا اکٹھا ہوا ہے.
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس ایسڈ جیسے یورک ایسڈ ہے یہ بھی ایسڈ ہے, کولیسٹرول جو ہے وہ بھی ایسڈ ہے, کریٹینائن جو ہے وہ بھی ایسڈ ہے, صحیح ہے, یوریا ہے وہ بھی ایسڈ ہے. ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ایسڈ کھا کتنا رہے ہیں اور ہمیں باڈی کی ضرورت کتنی ایسڈ کتنی ہونا چاہیے. ایسڈ کی ڈفرینٹ ٹائپس بھی ہوتی ہیں نا جو کھاتے ہیں ہم اس میں, کہ وہ سب ایک ہی ہے؟ دیکھیں ہماری باڈی, ہماری حکمت یہ کہتی ہے کہ انسان بیسیکلی 3 چیزوں سے مل کے بنا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسڈ, الکلائن اور سالٹ. ٹھیک ہے. ہماری حکمت یہ کہتی ہے کہ جب بھی انسان کبھی بیمار ہوتا ہے, وہ کچھ بھی ہو, اس کو بخار ہو, اس کو چھینک آئے, اس کو کچھ بھی ہو, گردے خراب ہوں, تو کیا ہوگا باڈی کے اندر یہاں ایسڈ بڑھ چکا ہوگا. ٹھیک ہے. یا ایسڈ کم ہو چکا ہوگا, یا الکلائن بڑھ چکا ہوگا, یا الکلائن میں کمی آئی ہوگی, یا سالٹ میں, نمکیات میں کمی بیشی. اس کا نام بیماری ہے. جب ہم نے اس پہ کام کیا کڈنی کے اوپر, یار کیا ہو کیا رہا ہے, کڈنی اتنا مسئلہ آ رہا ہے, لوگ ڈائلسس پہ جا رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب باڈی کے اندر چیک کیا, ٹیسٹ کروائے گئے اور اس پہ ریسرچ کی, تو پتہ چلا کہ باڈی کے اندر باڈی ایسٹک ہو گئی ہے, ایسڈ بڑھ گیا ہے, یوریا بڑھ گیا ہے, کریٹینن بڑھ گیا ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, ایسڈ بڑھا ہوا ہے. تو وہ ایک, پھر ہم نے دیکھا اس کو کم کیسے کرنا چاہیے. پھر ہم نے بائی ماؤتھ الکلائن دی. مثلا ایسڈ یہ بڑھا ہوا ہے, یہاں پہ ہے, تو الکلائن نیچے آیا ہوا ہے, تو ہم نے بائی ماؤتھ الکلائن دینی شروع کی. وہ خوراکیں دینی شروع کی, وہ غذائیں دینی شروع کی جس میں الکلائن ہے. تو یہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ ایزیلی ہو جاتے ہیں؟ یہ عام ٹیسٹ ہیں, RFT, اسی کے اندر پتا چل جاتا ہے. اسی میں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو الکلائن کا اور ایسڈ کا اور سالٹ کا کیا, اس میں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یوریا بڑھا ہوا ہے, کریٹن بڑھا ہوا ہے. ایک ٹیسٹ یہ ہے. اس کے علاوہ لیکن آپ اپنا یورک ایسڈ بھی چیک کروائیں, اوکے, کولیسٹرول بھی چیک کروائیں, صحیح ہے, اپنا ESR چیک کروائیں. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی سے. ریاض صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر وقار صاحب کو جو ہے ان کی عظمت کو سلام, رحمان فاؤنڈیشن کو میرا سرخ سلام کہ جی بات یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے اندرون سندھ, اندرون ملک کے غریب غربا لوگ جو بیچارے ڈاکٹر کو دکھا نہیں سکتے, رحمان فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہاں پہ آپ سے کوئی فیس نہیں لی جاتی, وہاں پہ آپ کا علاج فری ہوتا ہے. ایون یہ کہ اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تو وہ کرایہ بھی آپ کو دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, اس پاکستان اور مملکت اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق اور بھی دے. اب سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جن لوگوں کے گردے میں پتھر سے ہو جاتے ہیں, پتھریاں سی ہو جاتی ہیں, یہ آخر کیوں ہوتی ہیں اور یہ کس طریقے سے بغیر آپریٹ کے کیسے نکل سکتی ہیں؟ آپ شاد رہیں, آباد رہیں, جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. رحمان فاؤنڈیشن زندہ باد. کیا بات ہے, میرا خیال ہے یہی جیت ہوتی ہے. جتنی آپ محنت کر لیں, ایک رینڈم میں کالر آتے ہیں اور وہ آپ کی جس طرح آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس میں باقی بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں. ڈائلسس سینٹر فری بنانا اور ڈائلسس سینٹر کو فری چلانا ایک بڑا مشکل کام ہے, اور آج کل جیسے ڈالر کی مہنگائی کی بنا پہ کافی ڈیلائزر مہنگا ہو گیا, اس کو چلانا کوئی 50 لاکھ کا خرچہ ہے ہر ماہ. پر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں, مخیر حضرات ہیں, انہی کے دم پہ یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں, اور پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور بھی کتنے ڈائلسس فری میں آپ جو ہے نا وہ کرتے ہیں ہر مہینے؟ 1800 سے 2000 ڈائلسس ہم ہر ماہ کرتے ہیں پورے پاکستان میں. فیصل آباد میں 10 مشینیں لگی ہوئی ہیں, لاہور میں 9 مشینیں ہیں, کراچی میں 5 مشینیں ہیں, اسلام آباد میں 6 مشینیں ہیں, جیلم میں 5 مشینیں ہیں. کوئی 40 مشینوں کا یہ سیٹ اپ ہے. تو یہ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ کیا کوئی ڈائلسس مشین کا پورا خرچہ اٹھا لیتے ہیں, یا دن کے اپنا کچھ ڈائلسس کا ہوتا ہے, یا کیسے, یا ایک پیشنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ کیا چلتا ہے؟ جس سے مشینیں تو ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں, کٹ ہوتی ہے جس میں جیسے ڈائلسس ہوتا ہے, ڈائلسس کٹ جو ہے وہ 1000 روپے کی کٹ ہے. تو وہ مختلف لوگ ہیں, کوئی 5 کٹیں دے دیتا ہے مہینے کی, کوئی 2 کٹیں, کوئی 10 کٹیں, کوئی 100 کٹیں, کوئی 1800 کٹیں چاہیے ہوتی ہیں, 2000 کٹیں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں. تو یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ کارواں ہے, اللہ کے نام ہم سے ہے, ہماری نیتیں اچھی ہیں, جذبے اچھے ہیں. کوئی مشین ڈونیٹ کر دیتا ہے, کوئی کہتا ہے جی 1 ماہ کا بیسیکلی خرچہ آتا ہے ایک پیشنٹ کے اوپر 24,000 کا سارے ڈائلسس پہ. ڈائلسس اس میں ہوتے ہیں مہینے. تو کوئی کہتا ہے جی پیشنٹ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب وہ پیشنٹ جو ڈائلسس کروا رہا ہے ہمارا
اس کو پتا رحمان فاؤنڈیشن والے کر رہے ہیں، لیکن اس کو یہ پتا کہ فہیم بھائی نے خرچہ دیا ہمیں، تو وہ دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں اس بندے کے دل سے، ہمارے لیے بھی۔ وہ 4 گھنٹے ڈیلسس پہ لگا ہوا ہے، مشین پہ لگا ہوا ہے، اس کو پتا کہ میں نے پاپا نہیں گھر کی کوئی چیز نہیں بیچنی، میرا ڈیلسس تو فلاں صاحب، فلاں سیٹ صاحب یا فلاں بندہ میرا کروا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ کام ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ ضرورت ہے ہمارے عوام کی۔ کراچی میں اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں صرف فری ڈیلسس سینٹر ہمارا ہے، باقی میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بڑے ادارے 12-12 ہزار روپے ڈیلسس کا لے رہے ہیں، ابھی 13,500 کر دیا ہے۔ ہفتے میں 2 ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں؟ 3 ہو رہے ہیں وہاں پہ، اب 3 ڈیلسس ہیں، اگر 13,500 کا خرچہ ہے تو 39,000 روپیہ ایک ہفتے کا خرچہ ہے۔ ایک غریب آدمی، دیکھیے میں واقعی اس بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے ہماری جب بھی آئے، کہ ایک غریب آدمی ہے جس کے کوئی 15-16 ہزار 20,000 روپیہ ٹوٹل آمدن ہے، اور گھر کے 4, 5, 6, 8 ممبر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اگر گردے فیل ہو گئے ہیں اور وہ ڈائلسس پہ آ گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح وہ اپنا سلسلہ اس کا چلتا ہوگا، کتنی پریشانی ہوتی ہوگی ان لوگوں کے لیے۔ تو اگر فری میں ڈائلسس اگر ہو بھی رہا ہے تو صرف کرایہ ہفتے میں 3 دفعہ لے کے آنا، لے کے جانا، اور ایک بندے کا ساتھ ڈیوٹی کے ساتھ جڑ جانا، وہ کتنی بڑی آزمائش ہے ان کے اوپر۔ اور ایسی صورتحال میں یہ مخیر حضرات اور آپ جیسے جو ماشاءاللہ جو کوششیں ہیں آپ جیسے لوگوں کی، یہ ایک بڑی ایک ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں مخیر حضرات کی مطلب کمی ہے؟ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں کار خیر میں کس طرح حصہ لیتے ہیں؟ ذرا وہ بتائیے، آپ کو کوئی واسطہ رہتا ہے؟ دیکھیں فہمی، میں نے دیکھا ماشاءاللہ پاکستان بڑی زرخیز زمین ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان کی ہے، پوری دنیا کے اندر ٹاپ پہ نام ہے پاکستان کا۔ جتنے ادارے چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ انہی لوگوں کے مخیر حضرات کی وجہ سے چل رہے ہیں، چیریٹی کی وجہ سے چل رہے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے دیتے ہیں وہ لوگ۔ ان کو پتہ چل جائے کہ ادارہ ٹھیک ہے، کام اچھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، تو لوگ دیتے ہیں اداروں کو۔ یہ ادارے ایسے ہی نہیں چل رہے، اسی طرح چل رہے ہیں، اور اللہ کا شکر یہ کرنا بھی چاہیے، ضرورت بھی ہے۔ میں رہا ہوں انگلینڈ میں، برطانیہ میں رہا ہے، برطانیہ کے اندر وہاں پہ جو ہے نا لوگ گھروں سے آتے ہیں، گھر وہاں پہ ڈیلسس فری ہیں، آپ کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، گاڑی بھی آتی ہے، گاڑی چھوڑ کے بھی جاتی ہے، لے کے بھی آتی ہے، چھوڑ کے بھی جاتی ہے۔ یہاں پہ المیاں ہیں، یہاں پہ اب لوگوں نے ہمیں دیے ہیں کچھ رکشے یا ایمبولینس دی ہیں کہ آپ مریضوں کو لے کے جائیں۔ یہ ضرورت ہے ہمارے کہ ہم ان کو لائیں بھی، اور حقیقت بھی یہ فہم بھائی، بعض لوگ ایسے آتے ہیں جن کے پاس رکشے کا کرایہ نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس، وہ ہم سایوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں 200-300 500 روپیہ، اتنی بری حالت ہے۔ ہم فری تو کر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے آنا تو ہے نا ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ۔ ایک المیہ ہے، ضرورت ہے ہمارے عوام کی، ہمارے لوگوں کی۔ میں ضرور کہوں گا جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے، جو مخیر حضرات ہیں، وہ ضرور آئے اور دیکھیں ایسے اداروں کو، ہم جیسے اداروں کو، اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو دیکھیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ میں نے دیکھا ہے ابھی ایک بندے کا آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں کتنا امیر بندہ تھا وہ کویت کا، اتنا کچھ چھوڑ گیا، کتنے سونے ہیرے، کتنی کرنسی، قبر میں کچھ بھی نہیں لے کے گیا۔ وہ سب اس کی ضرورت سے زیادہ تھا، وہ جو اس کی ضرورت تھی وہ خرچ کر چکا تھا۔ بس ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی انسان جو ہے چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کام چھوڑ کے جا رہا ہے۔ خیر جناب، اللہ تعالیٰ سب کی جو پریشانیاں ہیں وہ حل کرے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ایک وقفے کا وقت ہے کیونکہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کالر ہم جو ہے نا وہ بریک میں شامل کر لیتے ہیں اور ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات چیت کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب سے جاری رکھیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دوستوں کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بھی ہم شامل کر رہے ہیں اور گردے کے امراض کے حوالے سے ابھی تک ہم نے پروگرام میں بات کی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں تو جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی، میں سمیہ جاوید لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام سمیہ جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں اپنے کولیسٹرول لیول کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ان کا لاہور میں کہاں سینٹر ہے جہاں ہم چیک اپ کے لیے آ سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کولیسٹرول لیول میری ایج 47-48 کے درمیان ہے اور میرا 241 ہے اور میرا ویٹ بھی اس وقت کافی زیادہ ہے، 73 kg۔ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میڈیسن بھی آنا چاہیے یا ویسے روک دینا چاہیے کھانے پینے میں احتیاط؟
وہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن میڈیسن لینی چاہیے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب کچھ پوچھنا ہے آپ کو انہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے سمیہ جی، ہم ابھی بات کرتے ہیں. جی جی جی، بہت شکریہ. اچھا سر، ایسے کہ کولیسٹرول کے لیول کو کم کرنے کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ ہم اپنا رات کا کھانا چھوڑ دیں کچھ دنوں کے لیے، 2 یا 3 دنوں کے لیے، اور صرف پپائے کو لائف میں شامل کر لیں. پپیتا، ٹھیک ہے. جو الکلائن والے پھل ہیں، پپیتا ہے، خربوزہ ہے، آڑو ہے، اس کو آج کل سیزن چل رہا ہے آڑو کا بھی، پپیتا بھی مل جاتا ہے، تو یہ کھائیں رات کو پیٹ بھر کے. اس کے علاوہ آج کل میٹھے آئے ہوئے ہیں. جی جی، میٹھے بڑی کمال چیز ہے، اس کے اندر بہت زیادہ الکلائن ہے. تھوڑے سے کڑوے سے ہوتے ہیں، ٹیسٹ میں بچے نہیں کھاتے وہ مگر وہ آنے ابھی، لیکن وہ شاید میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وہ پہلے لگتے تھے منہ کو زیادہ ہوتا تھا پرابلم، اب شاید وہ ہمارے اندر اتنی ایسڈ بڑا ہوا ہے کہ وہ رہا ہی نہیں ہے. مگر میٹھے چوسنے چاہیے 2 درجن، 1 درجن، 3 درجن، جتنا بیٹھ کے آپ رات کو کھانا نہ کھائیں، ٹھنڈے کر کے وہ کھائیں. زیادہ کھانے ہیں، زیادہ چوسنے ہیں. آپ 2-3 دن کریں، اس کے بعد طبیعت دیکھیں کیسے فریش ہو جاتی ہے، آپ کا کولیسٹرول کا لیول کتنا نیچے آتا ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے، اس کے دوائی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اگر زیادہ ہے تو آپ ایلوپیتھی میڈیسن ہے وہ لے سکتے ہیں. ہربس کے اندر آپ آئیں، جیسے میں نے کہا کہ الکلائن والی چیزیں زیادہ استعمال کریں. یہ کولیسٹرول بھی، یہ بھی ایسڈ ہے، تو اس کو کم کیا جا سکتا خوراک کے ذریعے. قہوے پہ آئیں، قہوے پہ یہ الائچی والا قہوہ بنائیں، سفید زیرہ، سونف اور سبز الائچی، اس کا قہوہ بنا کر دن میں 6 دفعہ پئیں، اور 6 دن کا یہ ٹوٹکا ہوتا ہے. 6 دن لگاتار پئیں، اس میں کافی کولیسٹرول، یورک ایسڈ، آپ کا مسانے کی گرمی کم ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں فہیم بھائی، بات ہم یہ کہہ رہے ہیں، رحمان فاؤنڈیشن کا لاہور میں کہاں پہ ہے اگر کوئی جانا چاہے؟ لاہور میں جی ماڈل ٹاؤن کے اندر میں بیٹھتا ہوں. ماڈل ٹاؤن کہاں پہ؟ 133G ماڈل ٹاؤن. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کراچی میں، اس طرح ملتان میں، فیصل آباد، جہلم، پشاور، کوہاٹ. میں خود نکلا ہوں ملیشیا. میرا یہ گھر بار چھوڑ کے میں ادھر جو آتا ہوں، اسی نقطہ نظر سے آتا ہوں، لوگوں کا سفر بچے، کرایہ بچے. بہرحال میں مختلف شہروں میں ہوتا ہوں، میرا ویب سائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے، آیا جا سکتا ہے. اور جو بھی میری ذات سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ذات سے فائدہ ہوتا یہ ہے کہ بھائی مجھے گردے والا پیشنٹ ایسے میں وہ سفر نہیں کر سکتا. میرے پاس لاہور آنا کراچی سے یا ملتان سے یا کسی اور شہر کوئٹہ سے، تو سفر کر کے پاؤں سو جاتے ہیں. تو آپ تو ہر جگہ پہ تو وقت نہیں دے پاتے ہوں گے، اتنا زیادہ وقت تھی کہ آپ نے مہینے میں 1 دن 2 دن 4 دن رکھے ہوں گے زیادہ سے زیادہ ایک جگہ پہ. تو باقی جو آپ کی ٹیم ہے پوری ڈفرینٹ جو پاکستان بھر میں جو آپ اتنے زیادہ جو فاؤنڈیشن بنے ہوئے ہیں، اپنے ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، کلینکس، تو وہاں پہ وہ ٹیم کیسی ہے؟ وہ صحیح کیپیبل، آپ کو پورا ان پہ اعتماد ہے اور وہ صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ بیسیکلی میں ہربس پہ کام کر رہا ہوں، میں اپنا ایک سسٹم چلا رہا ہوں. ہربل سینٹر ہے، میں اس کا سی ہوں. اس کو میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں. جو سینٹر بنے ہوئے ہیں، بیسیکلی سینٹر ہماری ٹیم چلا رہی ہے. ہمارے ڈائریکٹرز رات ہیں پورے پاکستان، پوری دنیا میں، جس میں ڈاکٹر ہیں، نیفرولوجسٹ ہیں، یورولوجسٹ ہیں، جو ڈائلسس سینٹر کو چلانے والے لوگ ہیں، اور اسٹاف ہے، ٹیکنیشین ہے. ٹھیک 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 ٹھیک، وہی چل رہے ہیں. ڈائلسس سینٹرز ہیں وہ. ڈائلسس سینٹرز ہیں. اچھا، کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں شہابت بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. سخاوت صاحب. جی جی، شہابت ابھی پر کال کی تھی تو. جی جی، شیخ عابد صاحب جی بتائیے. تھا نا. جی 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 جی. اس میں گردے میں پتھری ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مطلب ٹیسٹ نہیں کرایا، آپریشن کرایا تھا ہم نے، لیکن ٹیسٹ نہیں کرایا. تو اس کے بعد دوسرا بچہ ایک اور بھی ہے، اس کی ایک سائڈ بڑھ گئی ہے، وہ نہیں نیچے سے کپوروں کی ایک سائڈ چڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہرنی ہے یا کیا، پتہ نہیں کیا ہے. ہرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ صحیح ہے، آپ پروگرام دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے. اسلام آباد میں سینٹر بھی ہے نا؟ اسلام آباد میں سینٹر ہے ہمارا، میں ادھر بھی آتا ہوں. اچھا سر، سٹونز بنتے ہیں مختلف قسم کے ہمارے جسم کے اندر، اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا سٹون ہے. کیلشیم کا ہے، سوڈیم کا ہے، فاسفورس کا ہے، آکزیلیٹ کا ہے. تو بہرحال سٹونز بھی ایک وجہ ہے گردے خراب ہونے کی، جیسے پہلے کسی نے سوال کیا تھا. تو سٹون کو نکالا جا سکتا ہے، بڑی اچھی میڈیسن ہے ہماری ہربل کے اندر، ہومیو کے اندر، جس میں سٹونز نکل آتے ہیں. اگر سٹون بار بار بن رہے ہو تو اس کو ضرور چیک کروانا چاہیے کہ سٹون کون سے ہیں، اور پھر وہ چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے. مثلا اگر کیلشیم کا بن رہا ہے تو وہ دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بس میں فہم چاہوں گا کہ یہ سٹون بھی ایک وجوہات ہیں، لیکن ہم بات کریں گے کہ اس کی اور کیا وجوہات ہیں. یعنی کہ گردے خراب ہونے کی 12 وجوہات ہیں، اس میں ایک سٹون ہے. ٹھیک ہے.
باقی کون کون سی ہیں؟ شوگر ہے پہلے نمبر پہ، شوگر ہے، بلڈ پریشر کا ہائی رہنا دوسرے نمبر پہ، پروٹین کا آنا، یورین کے اندر پروٹین یوریا ہم کو بولتے ہیں. یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ ہمیں یورین کے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ یورین کے اندر پروٹین کتنی خارج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے 150 خارج ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر. اب پتہ نہیں ہوتا کہ ایک بعض کا 1000 خارج ہو رہی ہوتی ہے، 2000 3000 4000 1+, 2+, 3+. مطلب گردے صحیح طرح کام نہیں کر رہے. اسی طرح اور ہمارا سیلف میڈیکیشن ہے، کچھ تاجات ہیں، ہمارا پانی کا کم استعمال کرنا، پانی کا صاف استعمال نہ کرنا، ہماری مرغن غذائیں بھی ایک وجہ بن رہی ہیں، ہمارا ایکسرسائز نہ کرنا، ہمارا ورزش کا نہ کرنا. صحیح ہے، یعنی کہ تو آپ کو پورا ایک لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں. لائف سٹائل کو ٹھیک رکھنا پڑتا ہے، بدلنا نہیں، اس کو ٹھیک رکھنا پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیے، کیونکہ آخری لمحات ہے، وقت کم ہے، ڈینگی کے حوالے سے یہ کیسے پتا چلے کہ یہ ڈینگی ہے یا کوئی عام بخار ہے؟ کیونکہ ہم ڈینگی کا اگر بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو وہ زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے، اور عام بخار کا جو ہے وہ 1-2 دن لگتے ہیں اور دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، پیناڈول وغیرہ، تو اسے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ڈفرنس جو ہے وہ کیسے پتا چلے اور کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ اگر کسی کو بخار ہو؟ دیکھیں فہمی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. پریشانی یہ ڈینگی کوئی عام چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو ہو جاتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی کیا کیفیت رہتی ہے، چند دن چند ماہ کمزوری میں، تکلیف میں. بہرحال جب ڈینگی ہو جاتا ہے تو اس میں ٹیسٹ پہلی بات ہمیں کروانے چاہیے، پتہ چلتا رہنا چاہیے کہ یہ وہ ڈینگی ہے بھی کہ نہیں ہے. اور اگر خدا نہ ڈینگی ہے تو پھر اس کا ہمیں بڑا خیال کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی خوراک کا خیال کرنا پڑے گا. اس دوران میں سمٹم بڑے عجیب سے سمٹم ہوتے ہیں. سر درد زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہماری جسم کے اندر پین ہو رہی ہوتی ہے، کمزوری ہو رہی ہوتی ہے، پھر درد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، متلی ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، اور یہ کمزوری پھر کئی دنوں تک رہتی ہے. مگر اس کا بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر جن کو ڈینگی ہو جائے تو وہ جو گنے کا رس ہے اس کے اندر نیمبو ڈال کے وہ استعمال کرنا چاہیے زیادہ. ٹھیک ہے. سیب کا جوس ہے، پھر پپیتے کے جو پتے ہیں ان کو گرائنڈ کر کے پیس کے، ضروری نہیں کہ آپ اس میں گرائنڈ کریں، وہ جو پیسنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر پیس کے اس کو اس کا رس نکال کے اتنا ہی اس کے اندر شہد ڈال کے وہ 1 چمچ ہر 2 گھنٹے بعد لیا جائے. اور اس کے علاوہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ انعام کی 16-17 آیت ہے، اس کو پڑھا جائے. اور بس اللہ سے معافی مانگی جائے کہ یہ دیکھیں کیسی آزمائشیں ہمارے پر پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں. باہر ڈینگی سے بچا جا سکتا ہے اپنے گھر کو صاف پانی میں جو مچھر ہوتا ہے، اس کے لیے بارہ دیکھنا چاہیے. آپ تشریف لائے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ اتنی مصروف شخصیت ہیں، پاکستان بھر میں آپ کے وزٹ ہوتے ہیں، پھر بھی آپ وقت نکالتے ہیں خاص طور پہ ہمارے پروگرام کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور اس طرح آسانیاں پیدا کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے مستفید ہو سکیں. جتنے بھی وہ لوگ جو اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا رحمان فاؤنڈیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا گردوں کے جو امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارے نمبر ڈیٹیلز وغیرہ آپ چلتی رہی ہیں. آپ یہاں پہ رابطہ کر کے ڈائریکٹ وہاں جائیں، آپ جا کے دیکھیں، آپ کا دل مانے تو آپ ضرور ان کا ساتھ دیجیے. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.